بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک دو دن پہلے جو بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، اور سوشل میڈیا پہ بالخصوص تہلکہ مچا ہوا ہے، طوفان بپا ہے کہ یہ کس طرح کا بل اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ملک میں کہ جو اسلام کے نام پہ جس کی بنیاد رکھی گئی، اس میں یہ بل پاس ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بل پہ چند چیزیں بیان کرتے ہیں کہ یہ بل ہے کیا۔ اس بل کو ٹرانسجینڈر کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹرانسجینڈر کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے جنس تبدیل کرنا۔ اب یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بل کی وجہ سے اسلام کے معاشرے میں ہماری ثقافت پہ کیا کیا مضر اثرات، نقصان دہ اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیسری جو جنس ہے یعنی ہجڑوں کو حقوق دینے کے لیے ہم یہ بل پاس کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ انہوں نے جو بل کے اندر جو پہلی شق دی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے مخنث کا یعنی ہجڑے کا، جسے ہم خسرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہجڑے کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے بیان کر دی، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب انہوں نے اس چیز کا سہارا لیتے ہوئے ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے جنس تبدیل کرنا، یعنی ایک مرد اگر نادرہ کے دفتر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں، تو نادرہ اس چیز کا پابند ہوگا کہ وہ جنس کے خانے میں اسے عورت لکھے، اور عورت اگر جاتی ہے نادرہ کے آفس میں اور جا کے کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مرد محسوس کر رہی ہوں، تو اب نادرہ جو ہے وہ اس چیز پہ مجبور ہوگا کہ وہ جنس کے خانے میں اس عورت کو مرد لکھے۔ یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ بل اسلام کی روح سے اس کی اسلامی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو جو ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ قرآن کریم میں اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ تو جوڑے جوڑے پیدا فرمانے میں جوڑے سے مراد مرد اور عورت ہے، اور اس میں حکمت خداوندی یہ ہے کہ جوڑے کی وجہ سے جب ان کا نکاح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے اولاد پیدا کرتا ہے اور دنیا کا نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب شیطان کو نکالا گیا تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اے مولا، میں تیری مخلوق میں سے لوگوں کو اس چیز پہ حکم دوں گا، آمادہ کروں گا، یعنی جو تو تخلیق فرمائے گا اس میں تبدیلی کرے۔ اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد جا کے کہتا ہے جی میں عورت ہوں، تو آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے؟ تو یہ قرآن کی روح سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی اور برائی کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ اب جب مرد کہے گا کہ میں عورت ہوں، حالانکہ وہ مرد ہے، اب اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا کہ میں مرد ہوں، حالانکہ وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ تو اب جب وہ عورت مردوں میں جا کے گھسے گی تو یہ بے حیائی عروج پہ چلی جائے گی۔ اور اسی طرح عورت جو ہے وہ جب اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے گی اور مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے پہ اور ہماری ثقافت میں بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور ایک اور وجہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وراثت کے مسائل میں بہت بڑا المیہ بن جائے گا وراثت میں، کیونکہ جو ہجڑے کے حقوق ہیں وہ الگ ہیں، مرد کے الگ ہیں، عورت کے وراثت میں حقوق الگ ہیں۔ اب جب مرد اپنے آپ کو عورت کہے گا اور عورت جب اپنے آپ کو مرد کہے گی تو اس سے وراثت میں یہ ہوگا کہ عورت کا جو ہے ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب اگر 3 بہنیں ہیں کسی آدمی کی، یعنی 3 بیٹی ہیں، ان میں سے اگر ایک یہ دعویٰ کرے جی میں اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہوں، اور وہ جا کے نادرہ میں اپنے آئی ڈی کارڈ پہ جنس کے خانے میں مرد لکھوا لے، تو آیا اب وراثت میں مرد کا حصہ جو ہے 2 عورتوں کے برابر ہوگا؟ تو اب یہ بگاڑ پیدا ہوگا وراثت میں
کہ وہ جن لوگوں کو حق ملنا چاہیے تھا ان کا حق جو ہے غصب ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس بل کی وجہ سے معاشرے کے اندر تباہی برپا ہو جائے گی۔ پہلے معاشرہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ بے حیائی اور برائی کے اندر ڈوب چکا ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ کی ناراضگی ہم پہ کات سالی کی صورت میں آ رہی ہے، سیلاب کی صورت میں آ رہی ہے، دوسری وجوہات کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے اس چینل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے حکومت وقت کو کہتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور اس بل کو ہم اس میں ترمیم کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اس بل کو فی الفور ترمیم نہیں بلکہ منسوخ کیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ اس سے مسلمانوں کی، پوری دنیا مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، لہذا اس طرح کا کوئی بل اس اسمبلی میں پاس نہیں ہونا چاہیے جو کہ قرآن اور اسلام کی روح سے جائز نہ ہو، اسلام اور قرآن سے جو ٹکرا رہا ہو۔ ایسا قانون کسی مسلمان کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔